بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز و جل عقیدہ علم غیب کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے، اور اس کے حوالے سے میں نے چند باتیں عرض کی تھیں۔ آج اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تدریجاً جو ہے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اس پر اور جب قرآن پاک جو ہے وہ نازل ہوتا رہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ علم غیب عطا فرماتا رہا، اور جب قرآن مکمل ہوا، قرآن کا نزول مکمل ہو چکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب جو ہے وہ علم مبارک بھی وہ کلی ہو گیا۔ اس پر سیدی اعلیٰ حضرت اللہ رحمہ نے فتاوی رضویہ کے اندر تقریباً 4 رسائل جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر تالیف فرمائے ہیں، جن کے اندر یہ سیدی اعلیٰ حضرت اللہ رحمہ نے ثابت فرمایا ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کلی عطا فرمایا ہے۔ سب سے جو پہلا رسالہ ہے اس کا نام ہے ازاحۃ العیب بسیف الغیب، یعنی عیب کو دور کرنا غیب کی تلوار سے۔ اس میں سیدی اعلیٰ حضرت اللہ رحمہ نے 4 قواعد ایسے ذکر فرمائے ہیں جو بڑے ہی مارکۃ الآراء قواعد ہیں، کہ جب بھی کوئی علم غیب کا منکر جو ہے وہ رد کرے گا علم غیب کا، جب یہ کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، تو وہ قرآن کی جو آیت پیش کرے وہ قطعی الدلالہ ہونی چاہیے۔ یعنی قرآن پاک کی جو ہے یعنی آیات جو ہیں قرآن سے ویسے تو سارا ہی قطعی ثبوت ہے، لیکن بعض آیات جو ہیں قطعی الدلالہ ہوتی ہیں، بعض جو ہیں وہ ظنی الدلالہ ہوتی ہیں۔ تو جب آیت پیش کرے وہ آیت قطعی الدلالہ ہونی چاہیے، ظنی الدلالہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو ہم نے اس بات میں آیات پیش کی ہیں وہ آیات جو ہیں وہ قطعی الدلالہ ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ علم غیب کا منکر جو ہے، جو قرآن عظیم کے خلاف پر جو دلیل پیش کرے، اس پر 4 باتوں کا لحاظ لازم ہے۔ اول فرمایا وہ آیت قطعی الدلالہ ہو، یا ایسے ہی حدیث ہو تو متواتر ہو، یعنی آیت پیش کرے تو قطعی الدلالہ ہونی چاہیے، حدیث پیش کرے تو ایسی حدیث پیش کرے جو متواتر ہو، ٹھیک ہے، متواتر لفظی ہو جائے یا معنوی ہو جائے، متواتر ہونی چاہیے کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی ثابت ہو رہی ہو۔ اور اللہ کے فضل سے قرآن کی کوئی ایک بھی ایسی قطعی الدلالہ آیت نہیں ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہو، جس میں یہ ثابت ہو رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا نہیں فرمایا۔ دوسرا آپ نے قاعدہ یہ ذکر کیا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ واقعہ تمامی نزول قرآن کے بعد کا ہو۔ جب کوئی واقعہ پیش کرے نا، کوئی حدیث پیش کرے جس میں یہ ثابت ہو کہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں شے کا علم عطا نہیں کیا گیا، حضور نے فلاں وقت پہ فلاں بات نہیں بتائی، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ واقعہ ایسا ہونا چاہیے، جو واقعہ ذکر کرے وہ واقعہ تمامی نزول قرآن کے بعد کا ہونا چاہیے۔ کہ جب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہوتا رہا، اللہ تعالیٰ جو ہے تدریجاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرماتا رہا، اور جب قرآن مکمل ہو گیا تو قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و تر نہیں ہے مگر اس کا بیان اس کتاب مبین میں موجود ہے۔ تو جب کتاب مبین میں موجود ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے عالم ہیں، سب سے بڑے عالم ہیں قرآن کے۔ تو اور جب قرآن مکمل ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک بھی اکمل اور مکمل ہو گیا۔ تو وہ واقعہ جو ہونا چاہیے وہ نزول قرآن کا جب نزول ہے مکمل ہونے کے بعد کا ہونا چاہیے۔ تیسری بات، اس دلیل سے راسن عدم حصول علم ثابت ہو، اس دلیل سے راسن عدم حصول علم ثابت ہو۔ وہ جو آیت جو کوئی حدیث پیش کرے یا کوئی ایسا واقعہ پیش کرے، اس دلیل سے مکمل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا حاصل نہ ہونا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں چیز کا علم جو ہے، علم غیب جو ہے وہ حاصل نہیں ہے، مکمل طور پر وہ یہ ثابت ہو رہا، اور یہ بات یہ ہونا چاہیے کہ مخالف مستدل ہے، کہ جو مخالف ہے وہ مستدل ہے، وہ دعویٰ کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، وہ استدلال کر رہا ہے، اور محل ظہول میں اس پر جزم محال ہے، اور وہ منافی حصول علم نہیں بلکہ اس کا مثبت اور مقتدی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مقامات پر بعض چیزوں کو جو ہے وہ جو ظاہر نہیں فرمایا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت جو ہے پوشیدہ تھی، جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو ظاہر نہیں فرمایا۔ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار گم ہو گیا، حضور نے نہیں بتایا، تو اس حضور کے نہ بتانے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ نہیں تھا کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ کی جو ہے پاکی ہے، آپ کی پاک دامنی ہے، یعنی ایسا نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں کوئی شک تھا، بلکہ حضور نے خود فرما دیا تھا کہ میں اپنے گھر والوں کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا، کہ مجھے اپنے گھر والوں سے خیر کی ہی امید ہے۔ جو یہ کہنے والے ہیں کہ جو ان پہ تہمت لگانے والے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر مکمل طور پر یہ یقین تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارسائی پر، پاک دامنی پر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا انتظار فرمایا، اس معاملے کو جو ہے وہ ذکر نہیں فرمایا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس دلیل سے راسن عدم حصول علم ثابت ہو رہا کہ مخالف مستدل ہے اور محل ظہول میں اس پر جزم محال، اور وہ منافی حصول علم نہیں بلکہ اس کا مثبت اور مقتضی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بعض مقامات پر جو ہے وہ کسی حکمت کی بنا پر جو ہے کسی چیز کو ظاہر نہیں فرمایا، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض مقامات پر جو ہے کسی چیز کو نہ ظاہر فرمانا یہ بطور حکمت بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، چوتھی بات، صراحتاً نفی علم کرے، ورنہ بہت علوم کا اظہار مصلحتاً نہیں ہوتا، اور اللہ عالم یا خدا ہی جانے یا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ایسی جگہ قطع کما جواب کے لیے بھی ہوتا ہے، اور نفی حقیقت ذاتیہ نفی عطائیہ کو مستلزم نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ جو وہ آیت پیش کریں یا حدیث پیش کریں اس میں صراحتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی نفی ثابت ہو رہی ہو، ورنہ بعض علوم کا اظہار تو حضور نے مصلحتاً نہیں فرمایا، یا نفی حقیقت ذاتیہ نفی عطائیہ کو مستلزم نہیں، کہ حقیقت ذاتیہ یعنی اگر اللہ تعالی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے ذاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطائی ہے، نفی حقیقت ذاتیہ نفی عطائیہ کو مستلزم نہیں، کہ جہاں جن آیات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے وہاں حقیقت ذاتیہ کی نفی کی گئی ہے، نہ کہ نفی عطائیہ کی گئی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر علم غیب نہیں ہے کہ جو از خود حاصل ہو جائے، جو بے خدا کے دیے حاصل ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب عطائی ہے، کہ اللہ عز و جل روز قیامت رسولوں کو جمع کر کے فرمائے گا ماذا عجب تم جو کفار کے پاس ہدایت لے کر گئے انہوں نے تم کو کیا جواب دیا، سب عرض کریں گے لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں۔ تو یہاں جو ہے ان کا یہ کہنا کہ ہمیں علم نہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو ہے کیا جواب دیا، کفار نے انکار کیا تھا، انہوں نے نہیں مانا، لیکن انبیاء کہہ رہے ہیں لا علم لنا، ہمیں علم نہیں، تو یہاں ان کا لا علم کہنا یہ بطور مصلحت کی ہے، نہ کہ حقیقی طور پر انہیں علم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عاجزی اور انکساری اور اس بارگاہ کے کا یعنی عین تعظیم کے طور پر جو ہے فرمایا کہ لا علم لنا، ہمیں معلوم نہیں۔ اب یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے 4 قواعد ایسے پیش فرمائے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک قاعدہ جو ہے یعنی ایسا قاعدہ ہے، اگر ایک قاعدہ بھی لے لیا جائے نا، اس ایک قاعدے کے اوپر بھی جو ہے وہ کوئی دلیل شرعی پیش نہیں کی جا سکتی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا رتبی ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر نہیں مگر اس کا بیان اس کتاب مبین میں موجود ہے، اور اس کتاب مبین کا علم اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ ٹھیک ہے، اور اگر احادیث مبارکہ کو دیکھیں تو کثیر احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب مبارک کا ثبوت ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ فَحَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ۔ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے مخلوق شروع ہوئی تھی وہاں سے لے کر
جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے اور جہنمیوں کے جہنم میں داخل ہونے تک کی ہمیں خبریں دے دیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے جو یاد رکھا سو یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ اب جہاں سے مخلوق شروع ہوئی تھی وہاں سے لے کر جنتیوں کے جنت میں داخل ہونا، یہ سارا علم جو ہے اس کا تعلق ہی غیب کے ساتھ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ تو 63 سال ہے، اور حضور خبر دے رہے ہیں مخلوق کی ابتدا سے لے کر، اور جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے، جہنمیوں کے جہنم میں داخل ہونے تک کی خبر دے دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی قیامت کے بعد کی بھی خبریں ارشاد فرما دی، قیامت کے بعد کی بھی خبریں ارشاد فرما دی۔ ان سب کا تعلق جو ہے وہ غیب کے ساتھ ہے۔ یہ سارا جو ہے یہ غیب کا معاملہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرمایا۔ تو یہ حدیث پاک بہت بڑی دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی، بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ کثیر حدیث کے اندر جیسا کہ مجمع الزوائد کے اندر، طبرانی شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو قائن الی یوم القیامۃ کانما انظر الی کفی ہذہ، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دنیا کو اٹھا دیا تو میں دنیا اور دنیا میں جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے اس کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، ایسے اپنی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ یعنی قیامت تک کے علوم جو ہیں اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیے۔ اب اس پہ چند چیزیں جو ہیں جو سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ذکر فرمائی ہیں، میں اس کو ذکر کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کا فرمان وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَأْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ کوئی خشک و تر ایسا نہیں مگر اس کا بیان اس کھلی کتاب میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں اصول میں مبرہن ہو چکا کہ نکرہ حیز نفی میں مفید عموم ہے، اور لفظ کل تو ایسا عام ہے کبھی خاص ہو کر مستعمل نہیں ہوتا، اور عام افادہ استغراق میں قطعی ہے، اور نصوص ہمیشہ ظاہر پر محمول رہیں گے، بے دلیل شرعی تخصیص اور تعویل کی اجازت نہیں، نہ حدیث احاد اگرچہ کیسی ہی اعلیٰ درجے کی صحیح ہو عموم قرآن کی تخصیص کر سکے گی، بلکہ تخصیص متراخی نسخ ہے، تخصیص متراخی نسخ ہے، اور اخبار کا نسخ یہ ناممکن ہے، اور تخصیص سے عقلی عام کو قطعیت سے نازل نہیں کرتی، نہ اس کے اعتماد پر کسی ظنی سے تخصیص ہو سکے، نہ بحمد اللہ تو بحمد اللہ تعالیٰ نہ فقط نص سری بلکہ آیات محکمہ سے روشن ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے تمام موجودات و جملہ ما کان وما یکون الی یوم القیامہ مندرجات لوح محفوظ کا علم دیا، کوئی ذرہ حضور کے علم سے باہر نہ رہا، یہ علم قرآن عظیم کی تبیان لکل شیء ہونے نے دیا۔ اس کو سمجھیے گا ذرا، بہت ہی زبردست اعلیٰ حضرت نے ایک قاعدہ ذکر فرمایا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و تر نہیں ہے مگر اس کا بیان اس کتاب مبین میں موجود ہے۔ یہ جو فی کتاب یہ جو رتبن ہے اور یابسن ہے یہ نکرہ ہے، اور نکرہ کا نفی کے تحت واقع ہونا یہ عمومیت کا فائدہ دیتا ہے۔ النکرہ تو تحت النفی والاثبات تفید العمومہ، نکرہ جب جو ہے نفی کے تحت واقع ہو یا اثبات کے تحت واقع ہو تو یہ عمومیت کا فائدہ دیتا ہے کہ وہاں سے عام مراد ہوتا ہے، ہر چیز مراد ہوتی ہے، کوئی خاص چیز مراد نہیں ہوتی بلکہ عام سب کچھ مراد ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز کا بیان اس کتاب مبین میں موجود ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب مبین کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ تو جب ہر چیز کا بیان اس کتاب مبین میں موجود ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہر چیز کا علم ہے، جس چیز کا علم قرآن میں موجود ہے اس چیز کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ کل تو ایسا عام ہے کہ کبھی خاص ہو کر مستعمل نہیں ہوتا، اور عام افادہ استغراق میں قطعی ہے، کہ یہ جو عام ہے یہ نکرہ کا تحت نفی واقع ہونا یہ عمومیت کا فائدہ دے رہا ہے، اس سے استغراق مراد ہوتا ہے کہ ہر چیز مراد ہوتی ہے، اور نصوص ہمیشہ ظاہر پر محمول رہیں گی۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ ہر چیز کا اس میں بیان موجود ہے تو یہ ایک ایسی نص ہے کہ جس کو ظاہر پر حمل کرنا ہے، ظاہر پر محمول کرنا ہے، بے دلیل شرعی تخصیص کی اجازت نہیں، کہ اب جب تک اس پر مخصص قائم نہیں ہوگا، جب تک کوئی ایسی دلیل قائم نہیں ہوگی جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ فلاں شے کا علم جو ہے نہیں دیا، اس وقت تک اس عام کو جو ہے وہ خاص نہیں کیا جا سکتا۔
یہ قرآن، یہ بہت بڑا قاعدہ ہے کہ جو آج کے جو ملحدین ہیں اور جو نیچری ہیں کچھ، اور کچھ قادیانی حضرات جو ہیں، وہ انہی قرآن پاک کی آیات کہ جن کے اندر جو ہے وہ عموم، قرآن کی جو آیت ہے وہ عموم کا تقاضا کر رہی ہوتی ہے، وہ اس کو خاص کر دیتے ہیں، اور ان کا بہت بڑا یہ فریب ہے کہ قرآن کی جو عموم ہے اس کو خاص کر دینا، کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ جب بھی کوئی قرآن کی آیت ہو یا کوئی عام محاورہ ہو، اس میں اعتبار جو ہوتا ہے وہ لفظ کی عمومیت کا ہوتا ہے، سبب کے خاص ہونے کا نہیں ہوتا۔ سبب خاص ہونا اس کا اعتبار نہیں ہے، لفظ کا عام ہونا اس کا اعتبار ہے۔ تو یہاں بھی لفظ عام ہے اگرچہ سبب خاص ہو، تو اعتبار لفظ کی عمومیت کا ہے کہ جب لفظ عام ہے تو اس کو اس کی عمومیت پر باقی رکھنا ضروری ہے، اور جب تک اس کی خصوصیت کے اوپر کوئی قرینہ، وہ چاہے عقلی ہو یا کوئی واضح دلیل شرعی کے ذریعے کوئی قرینہ ہو، یا کوئی نص قرآنی کے ذریعے کوئی قرینہ قائم نہ ہو جائے، اس وقت تک اس عام کو جو ہے وہ خاص نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ عام کی عمومیت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ اس کی عمومیت پر باقی رکھا جائے۔ تو یہ ایک چند قواعد بھی میں نے ذکر کیے کہ جس سے اللہ کے محبوب علیہ السلام کا علم غیب جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے۔ اس میں سب سے بڑا جو دھوکہ ہے، اور جو دھوکہ دیا جاتا ہے، وہ ان آیات کو پیش کر کے کہ جن کے اندر جو ہے وہ ذاتی کی نفی ہو رہی ہے، اور اس کو جو ہے عطائی پر محمول کیا جاتا ہے، اور جو ہے کچھ آیات مبارکہ کہ جن جو عموم کا تقاضا کر رہی ہوتی ہیں ان کو خاص کر دیا جاتا ہے۔ یہ آج کل کے ملحدین اور نیچریوں کا، اور خاص طور پر قادیانیوں کا تو یہ وتیرہ ہے کہ وہ قرآن کے جو ہے، یعنی اگر قرآن کے عموم کو آپ خاص کر دیں گے تو پھر تو قرآن و حدیث سے ایمان ہی اٹھ جائے گا نا، نہ قرآن پہ کوئی یقین رہے گا، نہ حدیث پہ، نہ لغت کے اوپر، کسی شے کے اوپر، کہ جس کا جو دل کیا وہ مطلب نکال لے گا۔ خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی، عام ہے۔ اب اس کا معنی ایسا ہے کہ متواتر ہے، یہ تبدیل نہیں ہو سکتا، اس کو خاص کرنے والا، اس میں کوئی تعویل کرنے والا کافر ہے، اور یہی جو ہے قادیانیوں کا کام ہے کہ وہ عام کو خاص کر کے جو ہے وہ اس طرح پیش کر رہے ہیں۔ تو اس طرح اگر کیا جائے گا تو یہ تو قرآن و حدیث سے ہی امان اٹھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔